बैठक पर दालों की रही है। जुमेरात को भी दालों की जरूरत है, वो डॉक्टर उस्मान साहब की बैठक पर पहुंचे और दालें खरीदे। डॉक्टर उस्मान साहब की बैठक पर दालें बिक रही है। जुमेरात को भी दालें खरीदनी हो, डॉक्टर उस्मान साहब की बैठक पर पहुंचे और दालें खरीदे। डॉक्टर उस्मान साहब की बैठक पर दालें बिक रही है। जुमेरात को भी दालों की जरूरत है, डॉक्टर उस्मान साहब की बैठक पर पहुंचे और दालें खरीदे। उन लोगों का सामान भी बिक रहा है। जुमेरात को भी चीज महंगा खरीदनी हो, डॉक्टर उस्मान साहब की बैठक पर पहुंचे और सौदा खरीदे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی حضرت اللہ الحمدللہ. بہت دور جانا ہے ہمیں ابھی. جی حضرت انشاءاللہ. مارچ 1 تاریخ تک صرف پڑھائی چلے گی. حضرت 24 فروری تک. ہیں؟ کون رو رہا ہے یہ؟ کہاں سے ہے؟ 334. کون رو رہا ہے جی؟ ہیں؟ کہکشاں کیا حدیث پاک پڑھی ہے؟ کہاں سے ہے؟ دیکھیے، حدثنی حرملہ بن یحییٰ اخبرنا ابن وہب اخبرنی یونس، یہاں سے ہے نا؟ جی حضرت. ہاں، مجھ سے اسی حدیث کو بیان فرمایا حرملہ ابن یحییٰ نے، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابن وہب نے، فرماتے ہیں مجھے خبر دی یونس نے. حضرت تحویل السند امام مسلم ایک اور سند کا ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا عبد بن حمید نے، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے تحویل السند، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا حسن الحلوانی نے، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا یعقوب نے، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا میرے والد نے حضرت صالح سے. وہ سب کے سب حضرت زہری سے اسی سند کے ساتھ، مگر یہ کہ حضرت صالح نے فرمایا حتی رآنی. آواز آ رہی ہے؟ آواز جی حضرت ابھی آ رہی ہے. ابھی تک نہیں آ رہی تھی. ہاں، وہ تھوڑا بیچ میں ہے، وہ فون آ گیا تھا. ہاں دیکھیے، فرما رہے ہیں
مگر یہ کہ حضرت صالح نے فرمایا کہ حتی رعانی ابو لبابہ کہ مجھے حضرت ابو لبابہ نے دیکھا، ابو لبابہ ابن عبد المنذر اور زید ابن خطاب نے، ان دونوں نے فرمایا انہو قد نہا عن ذوات البیوت کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوات البیوت کو مارنے سے منع فرمایا ہے، یعنی گھر میں جو سانپ رہتے ہیں نا وہ سانپ ہیں، ٹھیک ہے۔ عموماً وہ سانپ جو ہے دہلیز وغیرہ میں یا جو ہے گھر کے پائے وغیرہ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جنات ہوتے ہیں عموماً۔ اور اس کو تحریج کرنے کا میں نے بتایا تھا نا، تحریج کرنے کا کیا طریقہ ہے، ان کو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی قسم دی جائے گی 3 مرتبہ، چلا جائے تو۔ اور فی حدیث یونس، لیکن حضرت یونس والی حدیث میں ہے اقتل الحیات ولم یقل ذت فیتین والابتر، حضرت یونس والی حدیث میں حیات یعنی مطلقاً حیات کا ذکر ہے، انہوں نے ابتر اور کیا کہتے ہیں ذت فیتین کا ذکر الگ سے نہیں فرمایا۔ جی آگے دیکھیے، مجھ سے حدیث بیان فرمایا محمد ابن رومہ نے، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی لیث نے تحویل سند، فرماتے ہیں امام مسلم کی ہم سے حدیث بیان فرمایا قتیبہ ابن سعید نے، اس حدیث میں آنے والے الفاظ انہی کے ہیں، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا لیث نے حضرت نافع سے کہ بے شک حضرت ابو لبابہ نے حضرت ابن عمر سے گفتگو فرمائی لیفتح له بابا فی داری کہ وہ ان کے گھر کا دروازہ کھولیں، یستقرب به الی المسجد جو کہ مسجد سے قریب ہے نا، جو دروازہ مسجد کے قریب تھا وہ دروازے کو کھولنے کا کہا، تو فوجد الغلمت یعنی جلد جان، فوجد الغلمت تو حضرت ابو لبابہ یہ ایک مشہور صحابی کا نام ہے، اصل میں ابو لبابہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام بشیر ہے، ٹھیک ہے، اور اوس خاندان اوس جو بڑے مدینے کے بڑے خاندان میں سے ایک تھا، اس خاندان سے تعلق رکھنے والے، ٹھیک ہے۔ احد یعنی جنگ احد میں آپ شہید ہوئے، نہیں جنگ احد میں آپ شریک رہے، بلکہ ایک قول یہ ہے کہ آپ جنگ بدر میں شہید ہوئے، یہ قول یہ ہے کہ جنگ احد میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا والی بنایا تھا، اور فتح مکہ میں آپ کو آپ کے قوم کا جھنڈا عطا فرمایا گیا تھا۔ اچھا، تو پھر احد اور بدر میں آپ شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ وہاں موجود تھے، یعنی جنگ احد میں بھی آپ شریک تھے، جنگ بدر میں بھی، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ آگے آ رہا ہے، حضرت امام نووی فرماتے ہیں دیکھیے کہ آپ کا انتقال خلافت عثمانیہ کے اولین ترین زمانوں میں ہوا، ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو جب حضرت ابو لبابہ نے حضرت ابن عمر سے، جی خلافت عثمانیہ کا کیا بتائیں؟ خلافت عثمانیہ کے شروع میں آپ کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، جی ہاں، تو بتا رہے ہیں دیکھیے کہ جب حضرت ابو لبابہ نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ آپ مسجد کے جانب جو قریب دروازہ ہے اس کو کھول دیجئے، تو جب کھولا گیا تو وہاں پر ان کے لڑکے نے جلد جان ایک یعنی گھریلو سانپ کا جلد آپ نے پایا، ایک سانپ کا انہوں نے جلد پایا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ سانپ تقریباً ہر سال اپنی جلد کو تبدیل کرتا ہے، دیکھا ہے کبھی آپ نے سانپ کا جلد؟ جی حضرت۔ فقال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا التمسوه فاقتلوه، دیکھو ذرا ڈھونڈو اس سانپ کو کہاں ہے، جلد ہے تو پھر سانپ بھی یہیں ہوگا، ذرا تلاش کرو اور اس کو قتل کرو۔ فقال ابو لبابہ، تو حضرت ابو لبابہ نے فرمایا لا تقتلوه، کہ اس سانپ کو نہ مارو، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل الجنان التي في البيوت، کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ آگے دیکھیے، ہم سے حدیث بیان فرمائے شیبان ابن فروخ نے، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے جریر ابن حازم نے، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے نافع نے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر یقتل الحیات کلہن، سارے سانپوں کو جہاں بھی پاتے مار دیتے تھے،
حتى حدثنا ابو لبابة بن عبد المنذر البدري ان رسول اللہ نہا عن قتل جنان البیوت فامسکا. یعنی حضرت ابن عمر سارے سانپوں کو مار دیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو لبابہ ابن منذر نے انہیں فرمایا، یعنی جب تک حضرت ابو لبابہ نے انہیں اللہ کے حبیب کا یہ فرمان نہیں سنایا تب تک آپ کو سارے ہی سانپوں کو مار دیا کرتے تھے. پھر جب اللہ کے حبیب کا حکم سنا تو آپ نے چھوڑ دیا. آئی بات سمجھ میں؟ جی حضرت. ہم سکا ہے نا تو رک گئے. اس والے صاحب کو بھی وہ تحریج کرنے کا حکم کیا جو کب ہاں کون سی سانپ کو؟ وہ جو وہ چھوڑ کر جاتا ہے حضرت اپنا وہ پتلی پرت چھوڑ کر جاتا ہے. وہ سانپ کوئی بھی ہو وہ تو اپنا وہ چھوڑتا ہی جلد نکالتا ہی ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ گھر میں رہنے والا ہو چاہے کہیں اور رہنے والا. آئی بات سمجھ میں؟ جی حضرت. ہاں دیکھیے اس کے بعد دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمائے محمد ابن مسنہ نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے یحییٰ القطان نے حضرت عبید اللہ سے فرماتے ہیں مجھے خبر دی نافع نے کہ بے شک انہوں نے حضرت ابو لبابہ کو یہ حضرت ابن عمر کو خبر دیتے ہوئے سنا کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن قتل الجنانی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھریلو سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے ہم سے اسی حدیث کو بیان فرمایا اسحاق ابن موسیٰ الانصاری نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا انس ابن عیاض نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا عبید اللہ نے حضرت نافع سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ حضرت ابو لبابہ سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے. تحویل السند امام مسلم ایک اور سند کا ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان فرمایا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء الزبعی نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی جویریہ نے حضرت نافع سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہ بے شک حضرت ابو لبابہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سانپوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. آگے دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمایا محمد ابن مسنہ نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا عبد الوہاب الثقفی نے فرماتے ہیں میں نے حضرت یحییٰ ابن سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے خبر دی حضرت نافع نے کہ بے شک حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر الانصاری نے وکانا مسکنہ بقباء درا حالے کہ آپ کا گھر قباء میں تھا، فانتقل الی المدینہ آپ قباء چھوڑ کر مدینے تشریف لے اللہ آئے. فبینما عبداللہ ابن عمر جالسا معه اور اس درمیان کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یفتح خوختا لہو، یفتح خوختا مطلب چھید، ٹھیک ہے خوختا مطلب چھید. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کر رہے تھے اپنا گھر میں جو چھید تھا اس کو نکالتے بیٹھے تھے. اذا هم بحیۃ من عوامر البیوت، جو ہی کھڈے کو وہ کر رہے تھے تو اتنے میں اچانک اس کھڈے میں سے ایک گھروں میں رہنے والا سانپ نکل آیا. فارادوا قتلها، تو انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ فرمایا. فقال ابو لبابہ، لیکن حضرت ابو لبابہ نے فرمایا انه قد نهي عنهن، فرمایا کہ بے شک ہمیں ان سے منع کیا گیا ہے. یرید عوامر البیوت، انہن سے مراد گھریلو سانپ مراد لیا حضرت ابو لبابہ نے. وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ، اور ہمیں ابتر اور ذی الطُّفْيَتَيْن کو مارنے کا حکم ہے. وَقِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ، یہ دو ایسے سانپ ہیں جو آنکھوں کو اچکتے ہیں، کہ آنکھوں کی بصارت کو ختم کر دیتے ہیں اور عورتوں کی حمل کو ضائع کر دیتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جی حضرت. حدیث بیان فرمائی اسحاق ابن منصور نے فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد ابن جہزم نے فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان فرمائی اسماعیل ابن جعفر نے وہ حضرت عمر ابن نافع سے وہ اپنے والد سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن عند حدم لہو فرآ وبیس جان، وبیس ہاں دیکھیے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ عند حدم لہو، یعنی ان کا ایک ٹوٹا ہوا گھر سمجھیے
وہاں پر آپ تشریف فرما تھے. فرآ وبیس جانن، تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے وبیس کا مطلب لمعان، چمک، ایک سانپ کی چمک آپ نے دیکھی. فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، فرمایا اس سانپ کا پیچھا کرو اور اسے مارو. قال ابو لبابہ، تو حضرت ابو لبابہ انصاری نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ نہى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو سانپوں کو قتل کرنے سے منع کرتے ہیں. الا الابترا، سوائے دم بریدہ، ٹھیک ہے، وزدت فیتین، اور 2 لکیروں والے سانپوں کو چھوڑ کر. فإنهم اللذان يخطفان البصر، اس لیے کہ یہ دونوں سانپ آنکھوں کو اچکتے ہیں. جی فرمائیں. ويتتبعان ما في بطون النساء، اور یتتبعون یعنی یسقطانہ، سمجھے، یعنی جو بھی عورتوں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی ان کے رحم میں جو بھی ہوتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں. کون آواز کر رہا ہے؟ دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمایا ہارون ابن سعید اللیلی نے، اور فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا ابن وہب نے، اور فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان فرمایا اسامہ نے، بے شک نافع نے ان سے حدیث بیان فرمائی کہ حضرت ابو لبابہ مر بابن عمر، حضرت ابو لبابہ کا گزر حضرت ابن عمر کے پاس سے ہوا. وهو عند الاتم الذي عند دار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اتم کہتے ہیں آتام، اتم کی جمع آتام یعنی قصر، محل، بنگلہ، سمجھے. حضرت ابن عمر کے پاس سے حضرت ابو لبابہ کا گزر ہوا. حضرت ابن عمر کہاں تھے اس وقت؟ حضرت ابن عمر اس وقت جو حضرت عمر ابن خطاب کا جو بنگلہ تھا اس کے پاس تشریف فرما تھے. یرصد حیتن، آپ کیا کر رہے تھے؟ سانپ کو تلاش رہے تھے. بنحو حدیث اللیث بن سعد، اس سے پہلے حضرت لیث بن سعد کی گزری بھی حدیث کے معنی، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمایا یحییٰ ابن یحییٰ اور ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابو قریب نے اور اسحاق ابن ابراہیم نے. اس حدیث میں آنے والے الفاظ حضرت یحییٰ کے ہیں. حضرت یحییٰ نے اور اسحاق نے فرمایا ہمیں خبر دی، اور دوسرے دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو معاویہ نے، حضرت عامش سے، حضرت ابراہیم سے، وہ حضرت اسود سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ کننا مع النبی، کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھے. اور یہاں پر عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہیں، ٹھیک ہے، سن رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں حضرت سلیمان اعمش ہیں اور حضرت ابراہیم نخعی ہیں. دیکھیے راویوں میں حضرت ابراہیم نخعی، حضرت عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ٹھیک ہے. تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ ہم اللہ کے حبیب کے پاس تھے ایک غار میں. وقد انزلت علیہ والمرسلات عرفا، اور یہ وہ زمانہ یعنی وہ وقت تھا جب آپ پر والمرسلات عرفا یہ والی صورت نازل ہو رہی تھی. فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، فنحن نأخذها من فيه رطبة، اور ہم تازہ تازہ اللہ کے حبیب کے زبان فیض ترجمان سے اس کو سن رہے تھے، لے رہے تھے، مطلب ٹھیک ہے، یعنی نسمعها نتلقاها من فيه، ٹھیک ہے، یعنی ابھی بیان ہی ہو رہا تھا، وہ آیا تھا، اللہ کے بھی پڑھ ہی رہے تھے، آپ کا تھوک بھی ابھی تک خشک نہیں ہوا تھا، ابھی تازہ تازہ سنا رہے تھے، مطلب ٹھیک ہے. اذ خرجت علینا حیۃ، کہ اچانک چونکہ ہم غار میں تھے اچانک ایک سانپ نکل آیا. فقالت، اللہ کے حبیب نے فرمایا فقتلوها، فرمایا سانپ کو قتل کر دو. فابتدرناها لنقتلها، تو ہم نے جلدی کی کہ ہم اس کو قتل کریں. فسبقتنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاها اللہ شرکم کما وقاکم شرہ، لیکن ہم جب پکڑنے اس کو گئے تو وہ بھاگ گیا، نکل گیا، مطلب فسبقتنا مطلب یعنی ہمارے سے وہ سبقت لے گیا، آگے بڑھ گیا، وہ ہم کو نہیں ملا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقاہ اللہ شرکم کما وقاکم شرہا، اللہ تعالی نے اس کو تمہارے شر سے محفوظ رکھا جس طریقے سے تمہیں اس کے شر سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، ٹھیک ہے.
اور سننے میں آیا ہے، کتابی تحقیق نہیں ہے مگر ہم نے سنا ہے کہ سانپ جب بھی اپنے بل سے نکلتا ہے تو یہ دعا کر کے نکلتا ہے کہ یا اللہ میرا سامنا کسی انسان سے نہ ہو. ٹھیک ہے، کیوں؟ کہ کہیں اس کی وجہ سے یعنی انسان کو جو یعنی اشرف المخلوقات ہے اس کو کہیں اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے دیکھیے نا، سانپ کو انسان کا دائمی دشمن سمجھا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ سانپ اس حیرانی میں کاٹتا ہے انسان کو تو وہ سوچتا ہے کہ یہ انسان مجھے مار دے گا، اور انسان سانپ کو اس لیے مارتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے کاٹ دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی یس سر. آگے دیکھیے، ہم سے حدیث بیان فرمائے قتیبہ ابن سعید اور عثمان ابن ابی شیبہ نے، اور دونوں فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے جریر نے حضرت اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی حدیث کے مانند. آگے دیکھیے، ہم سے حدیث بیان فرمائی ابو قریب نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی حفص بن غیاث نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی اعمش نے حضرت ابراہیم سے، وہ حضرت اسود سے، وہ حضرت عبداللہ سے یعنی عبداللہ ابن مسعود سے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امر محرما بقتل حیۃ بمنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھے ہوئے ایک شخص کو، یا پھر ہمارا محرمن یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بقتل حیۃ بمنا، منا کے اندر سانپ کو مارنے کا حکم فرمایا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کچھ فواسق ایسے ہوتے ہیں جن کو حرم کے اندر بھی جو ہے مارا جا سکتا ہے، یس سر. کیونکہ منا بھی حرم میں سے ہے. آگے دیکھیے، ہم سے حدیث بیان فرمائے عمر ابن حفص ابن غیاث نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے میرے والد نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے اعمش نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے ابراہیم النخعی نے، وہ حضرت اسود سے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، انہوں نے فرمایا کہ درا حال گیا اس دوران کہ ہم اللہ کے حبیب کے پاس تھے ایک غار میں، بمثل حدیث جریر و ابی معاویہ، اوپر گزری بھی حضرت جریر اور ابو معاویہ کی حدیث کی مانند. ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی حدیث پاک آ رہی ہے. کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیے، ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو طاہر، اگر یہ کلاس کٹ ہو جائے تو 5 منٹ بعد پھر جڑ جائیے. ٹھیک ہے، ابھی 10 منٹ ہوگا شاید، پھر بھی کٹ جائے تو 5 منٹ بعد جڑ جائیے. ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو طاہر نے فرماتے ہیں ہمیں، ابو طاہر مطلب احمد ابن عمرو ابن سرح نے فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ ابن وہاب نے فرماتے ہیں مجھے خبر دی مالک ابن انس نے، وہ حضرت سیفی سے، سیفی یعنی وہ ہمارے یہاں ابن افلح کا آزاد کردہ غلام، فرماتے ہیں مجھے خبر دی ابو صاحب نے، ابو صاحب کون ہے؟ جو ہشام ابن زہرہ کے آزاد کردہ غلام، انہو دخل علی ابی سعید الخدری کہ وہ حضرت ابو سعید خدری پر داخل ہوئے، فی بیتہ ان کے گھر میں، قال فرماتے ہیں فوجدتہ یصلی، تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو سعید خدری نماز پڑھ رہے ہیں، فجلست انتظرہ، تو میں ان کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گیا، حتی یقضی صلاتہ، یہاں تک کہ وہ نماز پوری کر لیں، فسمعت تحریکا فی عراجین فی ناحیۃ البیت، تو میں نے ایک حرکت محسوس کی، فی عراجین لکڑیوں کے ایک ڈھیر میں، فی ناحیۃ البیتی گھر کے ایک کنارے میں. ٹھیک ہے، اراجین ارجون کی جمع ہے اراجین، کل ارجون القدیم، کسی سورے میں ہے نا، جی حضرت، سورہ یاسین میں ہے نا. جی حضرت جی. ہاں، تو ارجون مطلب اصل میں ارجون یہ کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا، کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں جس میں کھجور لگی ہوئی رہتی ہے، وہ سوکھتی ہے تو اس کو ارجون کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کھجور ہی کے درخت زیادہ ہوتے تھے تو لوگ جلانے کے لیے بھی وہی استعمال کرتے تھے، تو وہی اس کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے ایک حرکت محسوس کی، فالتفت فاذا حیۃ، تو میں نے ادھر ادھر پلٹ کے دیکھا تو وہ ایک سانپ تھا، فوثبت لیقتلها، تو میں اس کو مارنے کے لیے جھپٹا، فاشار الیہ، تو حضرت ابو سعید خدری نے اشارہ کیا کہ ان اجلس، کہ میں بیٹھ جاؤں، فجلست، میں بیٹھ گیا، فلما انصرف اشار الی بیت فی الدار، پھر جب فلما انصرف، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے اشارہ کیا، الی بیت فی الدار، ٹھیک ہے، یعنی گھر کے ایک کمرے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا،
فقال اترا هذا البیت، فرمایا حضرت ابو سعید نے کہ کیا آپ نے یہ گھر دیکھا، یعنی یہ روم دیکھی آپ نے؟ فقلت نعم، ہاں میں نے دیکھا۔ قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، فرمایا کہ اس کمرے میں اس سے پہلے ایک نوجوان تھا، ہم میں سے ایک نوجوان تھا جو کہ نئی نئی شادی کیا ہوا تھا، حدیث عہد، جو نئے عہد کا تھا، شادی کے نئے زمانے میں تھا، مطلب شادی کے شروع ایام میں تھا، یعنی جو نئی شادی کر کے آیا ہوا تھا۔ قالا فرماتے ہیں فخرجنا مع رسول اللہ، ہم اللہ کے حبیب کے ساتھ نکلے، الی الخندق، جنگ خندق کی طرف۔ فکان ذلک الفتى یستأذن رسول اللہ بانصاف النہار، چونکہ یہ نوجوان لڑکا جس کی نئی شادی ہوئی تھی، یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کو گیا تھا، لیکن وہ خندق سے جو ہے دوپہروں کے وقت میں اجازت لے کر آ جایا کرتا تھا، بانصاف النہاری، یعنی دوپہر کے وقتوں میں اللہ کے حبیب سے اجازت لے کر گھر آ جاتا تھا۔ فیرجع الی اہلی، اپنے گھر واپس لوٹتا تھا۔ فاستأذنہ یوما، ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی دوپہر کے وقت میں۔ فقال له رسول اللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ علیک سلاحک، آپ گھر دوپہر میں جا رہے ہیں ہر دن، تو ایک کام کیجیے، احتیاطاً آپ کیا کریے، خذ علیک سلاحک، آپ اپنے اسلحوں کو ساتھ لے جائیے۔ فانی اخشى علیک قریظۃ، اس لیے کہ مجھے قریظہ کا آپ پر خوف ہے، بنو قریظہ، ٹھیک ہے، بنو قریظہ کا آپ پر مجھے خوف ہے، کہیں راستے میں پا جائیں اور آپ پر حملہ نہ کر دیں۔ فاخذ الرجل سلاحہ، تو اس شخص نے، صحابی رسول نے اپنے اسلحے کو ساتھ میں لیا، ثم رجع، پھر وہ واپس لوٹے۔ فاذا امرأته بین البابین، تو اپنی بیوی کو دروازے کی چوکھٹ پر دیکھا، قائمتاً، کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ فاہوى الیہا الرمح، تو وہ جو شخص تھے، جو نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے اپنے نیزے کو اپنی بیوی کی طرف بتایا، آخر باہر کیوں آئی ہو، پردے میں رہنے والی عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، لیطعنھا، کہ انہیں گھونپ دیں، گھونپنے کا اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ کیوں کیا ایسا؟ اس لیے کہ چونکہ اس زمانے میں پردے کا بڑا اہتمام تھا، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ صحابیات، اب یہاں پر میں مناسب سمجھوں گا یہ بات کہنا کہ پردہ صحابیات کے نزدیک کتنی اہمیت کا حامل تھا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ آیت جب بھی حضرت عائشہ پڑھتی تو بہت روتی، اتنا روتی، یعنی حدیث تفسیروں میں آتا ہے، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ تبکی عائشہ حتی تبل خمارہا، فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کر حضرت عائشہ اتنا روتی تھی کہ جو ہے آپ کی خمار بھیگ جاتی ہے، آپ کی اوڑھنی پوری بھیگ جاتی، اتنا روتے۔ کیوں روتے؟ اس لیے کہ انہیں حضرت علی کا مقابلہ کرنا پڑا تھا نا، یعنی انہیں میدان میں نکلنا پڑا تھا اس کے لیے، ہے نا؟ جی، جب حضرت ان دونوں کے درمیان وہ جنگ ہوئی تھی۔ ہاں۔ اور حضرت سودا بنت زمعہ، جن کی حدیث آپ نے پڑھی ابھی پردے کے تعلق سے، حضرت عمر ان کو دیکھتے تھے رات میں قضاء حاجت کے لیے نکلا کرتے تھے نا، تو پھر جب آیت پردہ نازل ہوئی، وقرن فی بیوتکن والی آیت جب نازل ہوئی، تو فرمایا جاتا ہے حضرت سودا بنت زمعہ کے تعلق سے کہ اس دن سے، جس دن سے قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، اس دن سے انہوں نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، گھر ہی میں رہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نہ حج کرنے جاتی ہیں نہ عمرہ کرنے جاتی ہیں، دیگر ازواج نبی تو جایا کرتی ہیں، آپ کیوں نہیں جاتی ہیں؟ تو فرمایا جب سے وقرن فی بیوتکن والی آیت نازل ہوئی ہے، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب مجھے گھر سے باہر صرف موت ہی نکالے گی، ٹھیک ہے جی حضرت۔ طریقے کے بے شمار واقعات حضرت ام خلاد کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف میں پڑھا ہو، مسلم شریف میں بھی ہے، حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ حضرت ام خلاد، یہ یوم قریظہ والا واقعہ ہی ہے، یعنی قریظہ، بنو قریظہ سے جو جنگ ہو رہی تھی، یعنی وہی جنگ خندق ہی ہوگی، یعنی تقریباً وہی ہوگی شاید۔ تو یعنی بنو قریظہ کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی، تو اللہ کے حبیب جب فتح یاب ہو کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے واپس، تو حضرت ام خلاد کے بیٹے حضرت خلاد بھی اس جنگ میں شریک تھے، لیکن آپ شہید کر دیے گئے تھے،
تو آپ وہاں پہنچے اللہ کے حبیب کے پاس، جنگ جب ختم ہو گئی، اپنے بیٹے کے تعلق سے پوچھنے کے لیے اللہ کے حبیب کے پاس ام خلاد تشریف لائیں. کیسے تشریف لائیں؟ وہی منتقبۃ، یعنی بالکل یہی الفاظ ہیں حدیث پاک میں، نقاب پوش ہو کر آئیں. ٹھیک ہے، تو جب آئیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے شہید ہیں. تو ہم اور آپ، یہ آج کے زمانے کی عورتیں ہوتی تو سینہ پیٹتی، چلاتی، چیختی اور دنیا بھر کی باتیں کرتی ہیں نا، لیکن بتاتے ہیں کہ آپ بالکل حرکت نہیں کرتی ہیں، خاموش کھڑی رہتی ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے خاتون، آپ نے اپنے بچے کے شہید ہونے کی خبر سنی اور آپ حرکت نہیں کرتے ہیں اور نقاب پہن کر آئی ہیں. تو جواب سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. فرماتی ہیں میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے. بے شک. اور پردے کا خیال ایسا ہوتا تھا، مشکا شریف میں، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے. ایک خاتون تھی جن کو مرگی کی بیماری تھی.
है